بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج نیوز کے ساتھ میں ہوں افتخار۔ امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ عمران خان کا کھلاڑی، عمران خان کا سپاہی سرپرائز پہ سرپرائز تو دیتا ہی ہے، لیکن آج بڑی بات ہو گئی، حیران کن بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں کھڑے ہو چکے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہے، اور شہباز شریف کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے، سرپرائز دے دیا ہے، حکومت کو حیران کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے آج اس پہ میں بات کروں گا، اور مکمل انہوں نے جو پوائنٹ ریس کیے ہیں اس حوالے سے آج تفصیلاً میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے دوران صحافیوں سے عمران خان نے بات چیت کی ہے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے گپ شپ لگائی ہے، اور ساتھ قوم کو پیغام دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے، وہ بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر نے، پاکستان تحریک انصاف کے شیر نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے دوسرا بڑا سرپرائز جو ہے وہ عوام کے لیے دے دیا ہے، خوشخبری جو ہے وہ دے دی ہے۔ تمام تر چیزیں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ باجوہ کے حوالے سے مزید انکشافات جو ہے وہ ہوئے ہیں، عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں، اس حوالے سے بھی آج گپ شپ کریں گے، لیکن شروعات کرتے ہیں توہین عدالت کے حوالے سے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے توہین عدالت کی تھی، اور عمران خان کے وکیل شرفضل مروت نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ ہم لوگ جب عمران خان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ، جیل کی انتظامیہ ملاقات کرنے نہیں دیتی، اور جب بھی کوئی ملاقات وغیرہ ہو بھی جاتی ہے تو 2 فرشتے آ کر ہمارے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں بات کرنے نہیں دیتے، ہمیں پارٹی کی پالیسی ڈسکس کرنی ہوتی ہے، دیگر باتیں کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم باتیں نہیں کر سکتے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اب پارٹی کے وکیلوں کو، لیگل ٹیم کو اور اہم رہنماؤں کو روکا نہ جائے، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے، لیکن جیل انتظامیہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، جس میں شرفضل مروت نے آ کر عدالت کو بتایا کہ توہین عدالت ہو گئی ہے اور عمران خان سے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے جواب طلب کر دیا ہے، اور جواب میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ آج کے بعد ہم ملاقات کرنے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منشن کیا ہے کہ جو چیز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گی، جو حکم جو ہے وہ ہوگا تو اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب جو سنتری کھڑے ہوتے ہیں، جو فرشتے اب پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اب دور کھڑے ہوں گے۔ سیکورٹی حالات کی وجہ سے عمران خان کی قریب وہ رکھے جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، یہ لوگ جو بھی بات کریں گے وہ لوگ اب یہ باتیں نہیں سنیں گے، اور جو بھی دستاویزات وغیرہ ہوں گے، جو بھی اب پیپر ورک وغیرہ ہوگا وہ بھی اندر لے کر جا سکیں گے، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا تو وہ جیل انتظامیہ اس سے خفیہ رہے گی۔ تو یہ بڑی بات ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور خاص کر شرفضل مروت نے یہ بہت بڑا چھکا مارا ہے کہ اب جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم عمران خان کے ساتھ ملے گی تو وہ کم سے کم پرسکون ہو کے ملے گی، وہ بے چین نہیں ہوگا، اور وہ کم سے کم جو خفیہ باتیں ہوں گی اور جو پالیسی ہوگی وہ پارٹی کے سامنے رکھ سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا عمران خان نے آج بہت بڑے باتیں کی ہے، انکشافات کی ہے، اور صحافیوں سے بات چیت کی ہے، میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خاص کر کہا کہ کور کمانڈر نے جو بیان دیا ہے، جو میٹنگ کی ہے، انہوں نے کہا میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات، عمران خان نے یہ کہا کہ میں کور کمانڈر کی جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو بھی بات چیت ہوئی ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات جس نے بھی کیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو باہر لے کر آیا جائے، ان کو سامنے لے کر آیا جائے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کی جو صاف و شفاف اور منصفانہ تحقیقات کی جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر اعتماد کیا اور ان لوگوں کو چنا، لیکن ان لوگوں نے دھاندلی کی، اور دھاندلی کی وجہ سے صرف اور صرف 3 پارٹیوں کو فائدہ دیا گیا، جو کہ معاشی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ عمران خان کے رہائی کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک سینیٹر نے، جس کا نام سینیٹر مشاہد سید صاحب ہے،
انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے، ان پہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ عمران خان اور جتنے بھی سیاسی لیڈران قید ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اب تو مخالفین مان گئے ہیں کہ یہ سیاسی لیڈر ہے، اس پہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سیاسی مقدمات ہے۔ عمران خان نے کوئی چوری نہیں کی، عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو جیل میں رہنا پڑے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظرف کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت سینیٹر صاحب نے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، جتنے بھی سیاسی لوگ قید ہیں ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی اس پہ کمنٹ سیکشن کریں، عمران خان کو باہر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے یہ آواز جو سینیٹ میں اٹھائی ہے اس حوالے سے بھی بتائے۔ میں نے کہا عمران خان کی سپاہی نے سرپرائز دیا ہے، اور اس نے رات کو بھی ایک سرپرائز دیا تھا، اور وہ سرپرائز 1 مارچ جو انصاف صحت کارڈ کے سلسلے میں تھا اس حوالے سے دیا تھا، لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ 10,000 روپے بھی مستحق افراد کو ملیں گے۔ رمضان پیکج کے حوالے سے کہا کہ یہ اب رمضان پیکج جو ہے یہ ملے گا، ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہم لوگ اب عوام کو ریلیف دیں گے۔ حکومت مشکل میں ہے مانتے ہیں، لیکن حکومت کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے حالات پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا حکم دیا ہے کہ اس مرتبہ ہسپتالوں میں افطاری بھی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سحری بھی دی جائے گی۔ میرے خیال سے بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر وفاق ہمیں وقت پر پیسے دیتی تو ہم لوگ روزگار بھی دیتے، لیکن وفاق نے ہمارے پیسے روکے ہوئے ہیں اور ہم یہ پیسے لے کر ہی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عاجزی کے ساتھ اپنے پیسے مانگیں گے، اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے وارننگ دی کہ لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ خاص کر افطار کے وقت اور سحر کے وقت تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت بڑا بیان دیا ہے، دھمکی دی ہے شہباز شریف کو، اور یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اب پارلیمنٹ ہی میں ہی نہیں مشکلات پیدا نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگ میدانوں میں، ہم لوگ سڑکوں میں بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف کو ایک دوسری وارننگ بھی یہ دی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ آئے ہمارے پاس اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے، لیکن آپ لوگ نہیں بیٹھے، اب کہیں ہمارا نشانہ آپ ہی نہ بن جائے۔ شہباز شریف کو منشن کر کے کہا کہ اب میرا نشانہ کہیں آپ ہی نہ بن جائے۔ تو اب شہباز شریف نشانہ بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، اس حوالے سے بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے حوالے سے کہا کہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں یہ دھاندلی زیادہ انتخابات ہیں، اور ہم ان انتخابات کو، ان نتائج کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ جب دھاندلی کے ساتھ بنتی ہے اور اس میں جب دھاندلی زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی وقار اس پارلیمنٹ کی نہیں رہتی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری تحریک اب ایسی تحریک ہوگی جو کہ حکومت اور دیگر جتنے بھی ان کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ اب ان کو کر کے ہی رہے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جمہوریت کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے ہم لڑتے رہے ہیں، لیکن اب یہ لوگ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ کہا کہ امریکہ یہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی حکومتیں نہ آئے، کیونکہ یہ لوگ فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ لوگ مظلوم کی آواز اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو یہ لوگ ان کو آگے لے کر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کروں تو پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان صاحب نے مخصوص نشستوں سے حلف لے لیا ہے۔ بہت شور شرابہ تھا، ہنگامہ مچا ہوا تھا، قیدی نمبر 804 کے نعرے تھے، عمران خان کے نعرے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ مینڈیٹ چور لوگ ہیں، عوام نے جن کو حق لیا تھا ان لوگوں نے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ عمران خان نے باجوہ کے حوالے سے بھی کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کریں، آپ خاموش رہیں، آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں، میں آپ کو بہت بڑا انعام دوں گا، میں آپ کو خوش کر دوں گا، اور میں آپ کی حکومت بھی 2/3 سے لے کر آؤں گا، لیکن آپ میرے ساتھ اگر بگڑیں گے، اگر میری بات نہیں مانیں گے اور اگر میرے خلاف جائیں گے تو پھر آپ کو حکومت نہیں دی جائے گی بلکہ آپ کا جاب برا ہوگا۔ لیکن عمران خان نے کہا میں نہیں مانا، میں نے اپنی حکومتیں جو ہے قربان کی، اور جو حق تھا سچ تھا وہ عوام کے سامنے لے کر آیا، اور خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہا کہ اپوزیشن نے، خواجہ آصف صاحب نے مانگا، ان کی بات مانی اور پھر ان کو انعام بھی دیا گیا۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں
کہ جنرل باجوہ صاحب کا کتنا کردار تھا اور کسی سیاسی معاملات میں ان جرنیل ہے ان کو ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے یا نہیں مارنے چاہیے. تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.